آپ زندگی میں ہر جنگ کو فتح کر سکتے ہیں اگر کوئی آپ کا اپنا دشمنوں کی صف میں نہ کھڑا ہو۔ جب تک تم ڈرتے رہو گے تمہاری زندگی کے فیصلے کوئی اور لیتا رہے گا۔ جس مقام پر رہ کر آپ امیر نہیں بن پا رہے اس مقام کو چھوڑ دیں۔ جو کسی چیز کی قربانی نہیں دیتا اور ہر چیز سے لطف اندوز ہوتا ہے وہ بے وقوف ہے۔ سکون کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے اپنے اندر سکون پیدا کریں۔ اگر آپ کے اندر سکون نہیں ہے تو باہر کتنا ہی سکون کیوں نہ ہو آپ پھر بھی بے سکون ہی رہیں گے۔ کسی کو نصیحت نہ کرو کیوں نہ کہ بے وقوف سنتا نہیں اور عقل مند کو اس کی ضرورت نہیں۔ کسی بے وقوف کے ہاتھ پیغام بھیجنا اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارنے کے برابر ہے۔ رازدار جتنے کم بناؤ گے دھوکہ بھی اتنا ہی کم کھاؤ گے، کیوں نہ کہ آپ کی کمزوریاں ہی دشمن کو طاقتور بناتی ہیں۔ جن لوگوں میں قابلیت ہوتی ہے انہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ وہ ہر جگہ پسند کیے جاتے ہیں۔ مصیبت میں گھبرانا کمال درجے کی مصیبت ہے۔ خواہش وہ بے چینی ہے جو انسان اپنے اندر کسی بھی چیز کو حاصل نہ کر پانے پر محسوس کرتا ہے۔ وہ روح کبھی نہیں مرجھاتی جس کی پیاس قرآن پاک کی تلاوت سے بجھتی ہو۔ ہمیں سب سے زیادہ تکالیف اس وقت ہوتی ہے جب اللہ تعالی ہمیں کسی کا اصلی رنگ دکھاتا ہے اور ہم بار بار حقیقت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ دعا دستک کی طرح ہوتی ہے اور مسلسل دستک دینے سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہمارا ہر فیصلہ ہماری مرضی کے مطابق ہو، بعض فیصلے وقت کرتا ہے۔ اگر تمہیں سب راستے بند نظر آئیں تو وہ تمہیں ایسا پوشیدہ راستہ دکھا دے گا جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ ایک مسئلے کے سامنے مسلسل کھڑے رہو اور اسے راستہ نہ دو تو آپ وہ مسئلہ ختم کر لو گے۔ تمہارے نزدیک تمہارا سب سے بڑا دشمن اس شخص کو ہونا چاہیے جو تمہارے عیبوں کی تلاش میں رہتا ہے۔ خاموشی اظہار نفرت کا بہترین طریقہ ہے۔ تبدیلی کے بغیر ترقی ناممکن ہے اور جو اپنی سوچ نہیں بدل سکتے وہ کچھ نہیں بدل سکتے۔ کسی کی زیادہ تعریف نہ کرو کیوں نہ کہ ہر چیز تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایک ہاتھ ہی دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ اگر تم اپنے گھریلو معاملات میں ناکام ہو تو باہر کی زندگی میں جتنے بھی کامیاب ہو جاؤ اس نقصان کا ازالہ نہیں کر سکو گے۔ جب اپنی منزل سے نظر ہٹا لو تو راستے کی رکاوٹیں بہت خوفناک لگنے لگتی ہیں۔ تجربہ یہ نہیں کہ انسان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا بلکہ تجربہ یہ ہے کہ اس صورتحال میں انسان نے کیسے برتاؤ کیا۔ انسان واحد ایسی مخلوق ہے
جس کا زہر لفظوں میں ہوتا ہے۔ زیادہ علم سیکھنے سے بہتر ہے کہ تھوڑا ادب سیکھ لیا جائے۔ کردار ایک ایسا ہیرا ہے جو ہر پتھر کو کاٹ سکتا ہے۔ مجبوری انسان کے حصول توڑ دیتی ہے۔ ساری زندگی غریب کی صرف ایک ہی وجہ سے گزر جاتی ہے، وہ ہے ایمانداری کرنا۔ عورت کی بربادی کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب اسے مختلف مردوں سے اپنی تعریف سننے کی عادت پڑ جائے۔ انسان کی سب سے بڑی خطا یہ ہے کہ رب سے پہلے انسان کے سامنے روتا ہے۔ غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ تمہیں تمہارے سوا کوئی اور تباہ نہیں کر سکتا۔ جو ناقابل برداشت ہو اسے برداشت کرنا ہی حقیقی برداشت ہے۔ بہت زیادہ خواہشات رکھنے والا شخص سکون سے نہیں سو سکتا۔ رشتوں میں جب دوریاں پڑ جاتی ہیں تو اپنوں کی خبریں غیروں کی زبانی سننے کو ملتی ہے۔ ہم سفر اگر بلا وجہ ناراض ہونے لگ جائے تو سمجھ جائیں کہ وہ اداس ہے، اسے آپ کی محبت کی ضرورت ہے۔ لڑنے کی بجائے پیار اور مذاق سے منانا سمجھداری کی نشانی ہے۔ جو انسان صحیح اور غلط کے درمیان فرق نہیں کر سکتا وہ اکثر اپنے فیصلوں میں غلط ہوتا ہے۔ غربت انقلاب پیدا نہ کر سکے تو مجرم ضرور پیدا کرتی ہے۔ اپنی بیوی کو کبھی دکھ نہ دیں، کیوں نہ کہ بیویوں کی دنیا بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ شوہر سے شروع ہوتی ہے اور شوہر ہی پر ختم ہو جاتی ہے۔ وقت کا سامراج آپ کے مشورے سے نہیں بلکہ شعور سے خوف زدہ ہوتا ہے۔ اگر آپ ہر الزام دوسرے پر لگاتے رہیں گے تو یہ رویہ منفی سوچ پیدا کرے گا۔ اگر آپ کسی امیر کو غلط کام کرنے سے نہیں روک سکتے تو کسی غریب کو بھی وہ کام کرنے سے نہ روکیں۔ اپنے دوستوں کو اپنی خوشی کے بارے میں مت بتاؤ، ایسا کرنے سے وہ ناخوش ہوں گے۔ اپنے دشمن کو اپنی تکالیف کے بارے میں مت بتاؤ، ایسا کرنا تمہارے دشمن کو خوش کر دے گا۔ زندگی کے مشکل ترین اوقات میں تم تنہا ہی ہوں گے اور یہ وقت تمہیں مضبوط اور مستحکم اور نڈر بنا دے گا۔ لوگ سوچنا پسند نہیں کرتے، کیوں نہ کہ وہ سوچیں گے تو نتائج پر پہنچیں گے اور نتائج ہمیشہ خوشگوار نہیں ہوتے۔ انسان بڑا سخت جان ہے، جس بات کا تصور بھی برداشت نہیں کر سکتا، جب وہ حقیقت بن کر ٹوٹتی ہے تو چپ چاپ برداشت کر لیتا ہے۔ سب سے خطرناک انسان وہ ہے جو بے بس ہو، ایک روحانی بیماری کا انتہائی شکل ہے۔ وقت کی سکھائی ہوئی بات عمر بھر یاد رہتی ہے۔ بے مقصد انسان مرتا ہی رہتا ہے، با مقصد مر کے بھی زندہ رہتا ہے۔ عورت کی خوبصورتی حیرت کا ایک لمحہ ہے جس میں مرد قید ہو جاتا ہے۔ بیوی گھر کی بنیاد ہوتی ہے اور خاوند گھر کا ستون۔ اگر دونوں ہی مضبوط ہوں تو گھر کا آنگن خوشیوں سے بھر جاتا ہے۔ اگر کوئی
آپ کی مدد کرتا ہے تو اس کا شکریہ ادا ضرور کریں تاکہ وہ کسی اور کی مدد کرنے میں خوشی محسوس کرے۔ آپ جس سنہری موقع کی تلاش کر رہے ہیں وہ آپ کے اپنے اندر موجود ہے۔ نرم دل لوگ بے وقوف نہیں ہوتے، وہ جانتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ نظر انداز کرتے ہیں، کیوں نہ کہ ان کے پاس ایک خوبصورت دل ہوتا ہے۔ گندی سوچ اور پاؤں کی موچ کبھی انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتے۔ ہر مانگ کر حاصل کی جانے والی چیز احسان کے ماتحت ہوتی ہے، احساس کے نہیں۔ پھر چاہے وہ محبت ہو، پیسہ یا پھر عزت۔ زبان کی حفاظت دولت کی حفاظت سے زیادہ مشکل ہے۔ جب بھی شعور میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کے وجود میں کوئی ایسی چیز دریافت ہوتی ہے جو اس کے درد کو بڑھا دیتی ہے۔ مسکراہٹ تو دنیا داری ہے، سچ تو ہمیشہ آنکھیں بولتی ہیں۔ علم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کیا کہنا ہے، اور حکمت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کب کہنا ہے۔ جب کسی کے لیے سارے دن ایک جیسے ہو جائیں تو وہ اچھی تبدیلیوں کی شناخت کھو دیتا ہے۔ کسی کے جذبات کو اتنی چوٹ نہ پہنچاؤ کہ اسے جب بھی آپ کا خیال آئے تو صرف تکلیف ہی ملے۔ سچائی ہمیشہ خاموش رہنے والے انسان کے اندر ہی ملتی ہے۔ جھوٹ بولنے والے تو ہمیشہ شور مچاتے ہیں۔ انسانی دماغ 3 چیزوں پر فوراً متوجہ ہوتا ہے: کھانا، دلکش لوگ اور خطرہ۔